میں نے دیکھا ہے پچھلے 1 سال کے اندر ہندوستان کے اب کونے کونے سے آواز آنے لگی ہے. ان ظالموں نے سوچا تھا کہ نبی پاک کے اخلاق پر انگلی اٹھا کر ان کو ٹھیس پہنچائیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, حضور کے خلاف ان کو بدگمان کر دیں گے, لیکن تمہاری یہ ساری چالیں تمہارے منہ پر ماری جاتی ہیں. اب میں چھوٹے سے گاؤں میں 20-25 گھروں کا جو گاؤں ہے, اس گاؤں سے بھی میں نے کئی مرتبہ اپنی گاڑی میں بیٹھے سفر کیا. جب راستے سے گزرتے ہیں بچے جوان جو بھی وہاں پر راستے میں آئے, دیکھتے ساتھ سب سے پہلے ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے, لبیک یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. میرے دیش کی اور میرے اس وطن عزیز کی قوم جو مسلمان ہے, برسوں سے ہو سکتا ہے ادھر ادھر غفلت کے شکار تھے, لیکن الحمدللہ اب متحد ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. اور ہمارا یہ اتحاد, ایک بات یاد رکھیں, آج بھی متحد ہو سکتی ہے ہماری پوری قوم, لیکن کسی اور مسئلے پر نہیں, گنبد خضرا کے نام پر متحد ہوتی ہے. حضور کے نام پر ہم سب کو جوڑا جا سکتا ہے. اور آپ بیدار رہیں, انشاءاللہ العزیز حالات سب اچھے ہونے والے. ڈرنے کی ضرورت نہیں, خوف کھانے کی ضرورت نہیں. آپ کے سامنے اگر رکھو تو ایسی خطرناک مشقتیں ہماری ان جماعتوں پر ڈالی گئی ہیں. بغداد کو 5 مرتبہ توڑا گیا ہے, پوری طرح سے تباہ و برباد کیا گیا ہے. بغداد مرکز تھا علم کا, اسلام کا. 600 سال تک تقریباً عباسی خلفاء وہاں پر حکومت کرتے رہے, لیکن ہلاکو کے زمانے میں 8 لاکھ لوگوں کو مار کر کے ان کا خون بغداد میں بہایا گیا تھا. دریائے دجلہ کا پانی لال ہو چکا تھا. یہ سب کر کے دیکھ چکے چنگیز کے زمانے میں, ہلاکو کے زمانے میں, اور پھر اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے ظالم آئے. سب کے زمانے میں اسلام کو ان تمام حالات سے دوچار ہونا پڑا. مراکش, ٹیونس, لیبیا, اسپین ٹوٹ کر گر گیا, ختم ہو گیا. 700 سال تک جہاں اسلامی حکومت قائم رہی وہ اندلس, اسپین ختم ہو گیا. لیکن میرے عزیزوں, ان تمام ظالموں کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد کیا اسلام ختم ہوا؟ کیا قرآن ختم ہوا؟ کیا میرے نبی کی ذات پر کوئی نقطہ آ سکا؟ کچھ نہیں ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا ہے. جب چنگیز, ہلاکو, یزید جیسے بڑے بڑے ظالموں نے اس درخت کو ہلانے کی کوشش کی, خود تباہ و برباد ہو گئے, تو 5 سال کی نشیڑی حکومت ہمارا کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہاں, اگر تمہیں نشہ ہے اس بات کا کہ طاقت ہمارے پاس ہے, سیاست ہمارے پاس ہے, قوت ہمارے پاس ہے, بلڈوزر ہمارے پاس ہے, لاٹھی لکڑیاں ہمارے پاس ہے, جسے چاہیں گے مار دیں گے. کان کھول کر کے سن لو, اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر نہیں. جب اس کی طرف سے انتقامی عمل آئے گا تو پھر تم دیکھو گے. اسی بات کا نعرہ میرا یاد رکھو کہ چند سالوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس, شیر ہندوستان حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. قرآن میں مولا رب العزت ارشاد فرماتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں. لوگ یہ چاہتے ہیں. اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے, بے شک میرے آقا کی ذات ہے. منہ کے پھونک سے چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بھی کون سا چراغ؟ جو چھوٹی ہلکی لو والا نہیں, بلکہ جس کی روشنی پورے عالم اور کائنات پر چھائی ہوئی ہے, جس کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں, یہ چاند و سورج جو جھلملاتے ہیں, یہ تاروں کو جو روشنی ملی ہے, وہ فقط میرے آقا کے تلووں کا دھون ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے کا اترن ہے, حضور کے غسالے کا اترن. اگر چاند و سورج اور تاروں کو ملے وہ اتنا جگمگاتے ہیں, تو تم اس ذات مصطفیٰ کو
पूरा नूर अला नूर है, उसे क्या मिटाने की कोशिश करते हो, उसे वाह। फूंकने की कोशिश करते हो। याद रखना कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर कभी कोई फर्क नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के बाद से हमें उन्हीं लोगों ने जगाया है, हमारे बच्चों को जगाया है, जवानों को जगाया है। देखना एक मोहम्मद पर तुमने उंगली उठाया था, हमारे जितने नौजवान हैं वो अहद करके उठते हैं, मौला अगर तूने बेटा अता किया तो हमारे घर में वो मोहम्मद ही होगा, सुभान मोहम्मद ही होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पर होगा। इसलिए कि बरसों दुनिया ने ये देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ छेड़छाड़ जो होता है। मेरे अजीजों, आपके लिए अब ये मौका ऐसा है कि तुम्हारा ये इम्तिहान है, तुम्हारी आजमाइश है। इस मैदान में अब जितने खरे हैं वो जमे रह जाएंगे, जितने खोटे हैं वो बह जाएंगे। बेशक या आंधियों में, या तूफानों में, जालिमों की इस तरह की हरकतों पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बह जाएंगे खसो खाशाक की तरह। उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, पनाह यहीं पर है, इनकी धोती में पनाह ले लेंगे, उनकी चादर में पनाह ले लेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जो वफादार मुस्तफ़ा होगा वो गर्दन के ऊपर तलवार भी रखी जाए तब भी वो कहेगा या मोहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो कहीं और पनाह नहीं मांगता। किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल या अल्लाह। रसूल अल्लाह।